کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر۔ محترم سامعین کرام و سامعات، دینی ملی بھائیوں، پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، جو اللہ ہم سبوں کا پالنہار ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمام کی تمام چیزوں کو اپنی قبضہ قدرت اور کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی چیز مل سکتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز ٹل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی تعریف جس اللہ رب العالمین نے بنے نوع انسانوں کو بہترین اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین و سامعات، آج جس موضوع پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت۔ سامعین، اسی کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی کئی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔
لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور دیکھیے دیکھتے دیکھتے 19 دن یا 19 روزہ ہم اور آپ جو ہے مکمل کر چکے۔ کتنے کامیاب اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے کو تقاضوں کو پوری کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کیے، تلاوتوں کا اہتمام کیے، قیام اللیل کا اہتمام کیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ جنہوں نے روزے کے تقاضے کو پورا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اسی طریقے سے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وفی روایت آخر من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کی حالت میں روزوں کو رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کا بھی اہتمام کیے۔ یقیناً یہ جو ہے قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو روزوں کا اہتمام کیے اور تلاوتوں کا اہتمام کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے روزے کا صحیح سے تقاضوں کو پورے کیا اور اسی طریقے سے تلاوتوں کا اہتمام کیا، قیامت کے دن بندوں کے حق میں یہ دو چیز سفارش کریں گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کے حق میں جو ہے سفارش کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا، یعنی تراویح کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام کیا، اللہ رب العالمین ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ، اور اسی طریقے سے سعادت مند ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دنوں کو بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے گزارا کرتے ہیں۔ یوں ہی اس کو ضائع نہیں کیا کرتے، بلکہ جس طرح 20 روز جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، یعنی تلاوتوں کے ساتھ، اسی طریقے سے قیام اللیل کے ساتھ، اسی طریقے سے نفل نمازوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کو گزارا، اسی طرح باقی جو اور آخری ایام ہیں ان ایام کی بھی وہ جو ہے پابندی کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری جو 10 دن ہے، آخری جو دہے ہیں، آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دہے میں، آخری عشرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، آپ جو ہے جاگتے تھے، جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے جگایا کرتے تھے، وشد معذرہ، اور عبادت کے لیے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر عبادت کیا کرتے تھے اور سال بھر عبادتوں کو جو ہے انجام دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ میں سے ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آخری عشرے میں جو ہے عبادت کے لیے اور جو ہے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادتوں کے لیے اپنے ازواج مطہرات سے الگ تھلگ اختیار کر لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نوافل کا کثرت سے جو ہے اہتمام کیا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں، اور اسی طریقے سے ریاضت بہت زیادہ کیا کرتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔
پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور آخری عشرے کے کوئی بھی لمحے کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو جو ہے انجام دیں۔ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا جو ہے اہتمام کرنا، اور کوئی بھی لمحے کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عبادت کی افضل شکل کیا ہے، عبادت کی افضل صورت کیا ہے؟ یہ آخری عشرے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں، آخری دہے میں عبادت کی افضل صورت اور بہترین صورت یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی آخری جو 10 دن ہے ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جو ہے اور ریاضت کے لیے جو ہے آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات سے جو ہے الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر، دنیاوی آسائشوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال جو ہے موت ہوئی، اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 20 روز اعتکاف میں بیٹھے۔ کتنے روز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز کا جو ہے اعتکاف کیے۔ حدیث اس طرح سے ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے اور 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے بعد وفات ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا عبادت کی ایک آخری شکل یہ ہے، عبادت کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو اپناتے ہوئے، آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اعتکاف میں جو ہے بیٹھنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر حالات درست ہوں اور اسی طریقے سے حالات اگر صحیح ہو جائے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، معتکف کے لیے کیا سنت ہے، معتکف کے لیے کیا کیا کام جو ہے اعتکاف کے دوران درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنت ہے معتکف کے لیے، معتکف کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور معتکف گاہ میں جب وہ قیام پذیر ہو جائیں تو کیا کیا چیزوں کو جو ہے اپنے لیے لازم اور ضروری کرے کہ وہ اپنے معتکف گاہ سے نہ نکلیں، اپنے جو ہے عبادت گاہ سے نہ نکلے، سوائے جو ہے نکلنا نہ گریز ہو جائے، یعنی مجبوری کی صورت میں نکلنا جائز ہے، ورنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ یعود مریضاً، معتکف جو ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گی، اسی طرح کسی جنازے میں وہ شرکت نہیں کریں گی، اسی طرح سے کہ وہ اپنے عورت کو جو ہے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی عورت سے بھی مباشرت اور مجامعت نہیں کریں گی، اور اسی طریقے سے کسی بھی ضرورت کے لیے نہیں نکلے گی، اللہ یہ کہ نکلنا ناگریز ہو جائے، یعنی نکلنا جو ہے اس کے بغیر نہ ہو تو جو ہے نکلنا جائز ہے۔ تو معتکف کے لیے یہ چیزیں سنت ہے، معتکف کے لیے یہ جو ہے چیزیں جائز ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ وہ جو ہے معتکف کے دوران یعنی اعتکاف میں جب بیٹھیں تو وہ جو ہے کسی مریض کی جو ہے عیادت کے لیے نہ نکلیں، کسی جنازے میں وہ شرکت نہ کریں، اسی طریقے سے اپنی عورت کو نہ وہ چھوئیں، اسی طرح سے جو ہے اپنی عورت سے مجامعت اور ہم بستری بھی نہ کریں۔
اور جو دیگر چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طریقے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ بہرحال میں معتکف فرائض کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ، فرائض کا مطلب یعنی جو اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں، وہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے معتکف اعتکاف گاہ میں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ کس چیز کا اہتمام کریں گے؟ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب سب سے زیادہ بندہ جو ہوتا ہے اللہ کے فرض کردہ چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی سنن نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سنن نوافل کی بھی پابندی کیا کرتے ہیں۔ تو جب وہ سنن نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وہ ولی ہو جایا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی سے جو ہے اسی طرح سے عداوت کرتا ہے، یعنی اللہ کے ولی سے جو جنگ، اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی وہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اتنا نزدیک ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب وہ نافل نمازوں کا اہتمام کرتے، کون؟ معتکف، اعتکاف میں بیٹھنے والا، یا اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی کوئی اگر نفل نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی صفت کیا ہے؟ کہ جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی نظروں سے وہ دیکھتا ہے، یعنی جب وہ کوئی چیز پکڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اس کا پیر بن جایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے ان کے تمام کی تمام اعضائے جوارح کو اللہ اپنی عبادت میں لگا دیا کرتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو آخری عشرے میں عبادت کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے اعتکاف کا اہتمام کریں، اعتکاف کا جو ہے اہتمام کریں، اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اعتکاف اسی طریقے سے آخری عشرے میں، آخری دہے میں جو اسی طریقے سے عبادت کی ایک اہم صورت یہ ہے کہ جو ہے آخری دہے میں لیلۃ القدر کی رات آیا کرتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہم نے جو ہے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہاں کثرت بتانا مقصود ہے، اللہ رب العالمین جو ہے یہاں زیادہ عبادتوں کو بتلانا مقصود ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ جب بتلایا تو وہاں جو ہے 1000 یعنی 1000 کا جو ہے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں اور اسی طریقے سے میرے ماں اور بہنوں، یہ آخری دہے میں عبادت کی ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ جو ہے لیلۃ القدر کا یعنی اسی طریقے سے شب قدر کا اہتمام کیا جائے۔ اگر حالات درست ہوں تو مساجد میں جو ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے اہتمام ہوتا ہے، مساجد کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی کھلے ہوں گے اگر حالات درست ہیں، اگر حالات صحیح ہوں گے۔ ورنہ جو ہے انسان اپنے اپنے گھروں میں بھی جو ہے عبادت کی یہ صورت کو اپنا سکتے ہیں، یعنی یہ عبادت کو اپنا سکتے ہیں، یعنی اس عبادت کو بجا لا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے گھر میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جگائیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اور لیلۃ القدر کا جو ہے اہتمام کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر کی تو یہ ایک فضیلت ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں جو قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر جو اللہ کی عبادتیں کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔
تو میرے اسلامی بھائیوں ان موقعوں کو اور ان ایام کو یوں ہی ضائع نہ کریں. یہ جو 10 دن آخری بچے ہیں ان کو یوں ہی جو ہے بیکار نہ جانے دیں, بلکہ یوں تو رحمتوں مغفرتوں اور اسی طریقے سے بخششوں والا ایام ہے, اور چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان عبادتوں کو ضائع نہ کریں گے. خوش نصیب اور سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جو ان دنوں کی صحیح سے پابندی کریں گے, یعنی اعتکاف کا اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کا اہتمام کریں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ رات یقیناً رمضان کے آخری ایام ہی میں آیا کرتا ہے, آخری دہے ہی میں آتی ہے اور آخری عشرے ہی میں آتی ہے, لیکن طاق راتوں میں آتی ہے. طاق راتوں کا مطلب کیا ہے؟ 21 ہے اور اس کے بعد پھر ایک دن چھوڑ کر کے 23 ہے, 25 ہے, اسی طرح 27 ہے اور اسی طریقے سے 29 میں ہیں. اس طرح سے 5 طاق راتیں ہیں جو آخری دہے میں آیا کرتا ہے. لیکن یہ طاق رات جو ہے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیلۃ القدر میں جو ہے ان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو ان راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا, اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کو اور اپنی خطاؤں کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو ہے وعدہ کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی مغفرت کا بھی اعلان کیا ہے. اسی طریقے سے جب ہم لیلۃ القدر میں اور اسی طریقے سے شب قدر میں جاگیں اور اسی طریقے سے جب شب بیداری کریں تو ایک دعا خصوصاً ہمیں اور آپ کو کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال بھی کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لیلۃ القدر کو جاگیں اور شب بیداری کریں تو سب سے زیادہ کس دعاؤں کا اہتمام کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاگے تو یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی اس لیے مجھے معاف فرما. یہ دعا کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا. اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم بھی کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نفل نماز کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے, ذکر و اذکار کیا جائے اور توبہ اور استغفار کا کثرت سے جو ہے اہتمام کیا جائے, اس لیے کہ وہ جو ہے مغفرتوں والا جو ہے ایام ہے اور اسی طریقے سے جو ہے گناہوں کو معافی کرنے کے جو ہے ایام ہے. میرے اسلامی بھائیوں تو ان موقعوں کو اور ان ایام کو یوں ہی ضائع نہ کریں. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینوں کی قدر کرتے ہیں اور باقی 10 دنوں کو جو ہے اسی طرح اور جو ہے خوب قدر کیا کرتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں اس لیے جو ہے آخری عشرے کی جو ہے عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام دیکھ کر کے کہا کرتے تھے کہ آپ کی تو عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا قابل قبول ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی گناہوں کو معاف کر دیے, اللہ رب العالمین آپ کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا. اس کے باوجود اتنی عبادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم جو آ جایا کرتا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتا تھا. میرے اسلامی بھائیوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو میرے اسلامی بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لاتے ہوئے ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو ہے اعتکاف کا جو ہے اہتمام کریں. اگر مساجد کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں, اگر مساجد کے دروازے اور مساجد میں اہتمام ہے اور اسی طریقے سے وہاں جو ہے مسجد کے کمیٹی اور ذمہ دار آپ کو اجازت دیتی ہے تو جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تاکہ دنیاوی آلائشوں سے, دنیا کی مصروفیاتوں سے, دنیا کے کام اور اسی طریقے سے مشغولیاتوں سے الگ تھلگ ہو کر کے آپ جو ہے کچھ دنوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یوں تو ہم 11 مہینے جو ہے دنیاوی کاموں میں اور دیگر چیزوں میں مصروف رہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے آپ کا مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دہے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری دہے کے جو عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو ہے فطرہ ادا کیا جائے, فطرہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن پہلے فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے, ایک دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, سوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کیا کرو. اگر آپ کو معلوم ہے کہیں سے جو ہے شہادت اور کہیں سے معتبر ذرائع سے, اگر کہیں سے توثیق ملتی ہے, معتبر ذرائع سے خبر ملتی ہے کہ ہاں چاند نظر آ گیا ہے,
تو اس وقت جو ہے روزہ رکھنا جو ہے کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اس وقت جو ہے افطار کرنا جو ہے مسنون عمل ہے, اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے نماز عید ادا کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے اسی طرح صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ادا کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اسی طرح فطرہ ادا کرتا ہے اور اسی طرح صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو رمضان کے دوران جو اس سے سہو ہو جایا کرتا ہے, رمضان المبارک کے ایام میں جو اسے کچھ غلطیاں جو ہے چھوٹی موٹی ہو جایا کرتی ہے, صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اس کا قضا ہو جایا کرتا ہے, اس کا کفارہ بن جایا کرتا ہے. وَطَعْمُهُ لِلْمَسَاكِينَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کے لیے کھانا بن جایا کرتا ہے, مسکینوں کے لیے کھانا بن جایا کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو ایک عمل آخری دہے میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کی جائے گی. یہ نہیں کہ جو روزہ رکھیں گے, یہ نہیں کہ جو روزے دار ہیں انہی کی طرف سے ادا کی جائے گی, یہ طریقہ غلط ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نصاب کو پہنچیں گے یا جو لوگ نصاب کے مالک ہیں, ایک متعینہ مقدار کے مالک ہیں یعنی مال کے حساب کے مالک ہیں, وہی ادا کریں گے اور وہی جو ہے صدقہ فطر دیں گے. غلط ہے میرے اسلامی بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر, آپ نے زکوٰۃ الفطر کو جو ہے فرض کیا ہے, ہر ایک کی طرف سے ادا کی جائے گی, ہر ایک کی طرف سے جو ہے دیا جائے گا. تو اس طریقے سے آخری دہے کے یہ کچھ چند اعمال ہیں, آخری دہے کے کچھ مسنون عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسجد کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے واسطے آپ اپنے گھروں میں, ہم بھی اپنی ذات سے مخاطب ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں میں جو ہے جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی جو ہے کوشش کریں. میرے بھائیوں, آج یہ حالات جو ہمارے اور آپ کے اوپر رونما ہے, یہ جو ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی ایک صورت اور ایک شکل ہے. کوئی بھی کام, کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام چیزیں ہیں. کوئی بھی چیز, کوئی بھی جو ہے شے اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا, نہ ہل سکتا, نہ ٹل سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ رب العالمین کو منانے کا, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا یہ آخری دہا بہترین موقع ہے, سنہرا موقع ہے میرے اسلامی بھائیوں. اس لیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, کثرت سے جو ہے ذکر و اذکار کرنا چاہیے, خصوصاً جو ہے رات میں کھڑے ہو کر کے نفل نماز کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رات کا آخری دہے ہوتا ہے, جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے اتر کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے جو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں. میرے اسلامی بھائیوں, اس لیے آپ اپنی دعاؤں کو منانے کا, اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا یہ سنہرا موقع ہوگا. اور سعادت مند ہوگا وہ انسان جو ان راتوں کو جاگ کر کے جو ہے عبادت کریں گے, اور اسی طریقے سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے تلاوتوں کا بھی اہتمام کریں گے, اور ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو جو ہے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. الہ العالمین لیلۃ القدر کو پانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما, آمین. الہ العالمین اس کورونا وائرس کی بیماری سے ہم روزے داروں کو اللہ محفوظ فرما, آمین. الہ العالمین تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما, آمین. الہ العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, آمین. الہ العالمین جو بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے, ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے رخصت ہو گئے, اس دنیا سے چل بسے, الہ العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرما, آمین. الہ العالمین جنت الفردوس میں ان کو اعلی مقام عطا فرما, آمین. الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی زندگی نصیب فرما, آمین. الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جسم سے روح پرواز ہو الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمانا, آمین. الہ العالمین شہادہ والی موت نصیب عطا فرمانا, آمین. وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا